اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ ناظرین محترم، حضرت جعفر بن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور امام اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، جبکہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیار یعنی تیز اڑنے والے کا لقب عطا کیا، اور اسی لقب کی وجہ سے آپ کو جعفر طیار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ آپ کا شمار آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں سے ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مہاجرین کا قائد اور راہبر مقرر فرمایا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریر ادب کا شہپارہ اور اسلام کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے۔ جنگ موطا میں لشکر اسلام کے سپہ سالار بنے اور اسی جنگ میں آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طیار کا لقب عطا فرمایا، جس کا مطلب تیز اڑنے والا ہے، یعنی جنت میں خدا آپ کو 2 پر عطا فرمائے گا جن کے ذریعے آپ جنت میں پرواز فرمائیں گے۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کی فتح اور حضرت جعفر طیار کی واپسی کی خبریں بیک وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جعفر طیار کی واپسی پر زیادہ خوش ہوں یا جنگ خیبر میں اسلام کی فتح پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار کے استقبال کے لیے 12 قدم ان کی طرف بڑھائے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کے انہیں گلے سے لگایا اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ جعفر طیار نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا، چنانچہ مسلمان سمجھنے لگے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر کو بڑی مقدار میں سونا اور چاندی عطا کرنے والے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار سے مخاطب ہو کے فرمایا، جو کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اگر اسے ہر روز یا مہینے یا سال میں ایک دفعہ انجام دینے کی توفیق حاصل کرو گے تو یہ پوری دنیا سے اور ہر اس چیز سے جو اس دنیا میں موجود ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا، اگر تمہارے گناہ صحراؤں اور سمندر کی تہ کی مٹی جتنے ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو ایک نماز تعلیم کی جو نماز جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے۔ اس نماز کے ادا کرنے کی فضیلت اور فوائد اور طریقہ بیان کرنے سے پہلے محترم ناظرین سے گزارش ہے، ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں، اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ نماز جعفر طیار ادا کرنے کی فضیلت اور فوائد۔ یہ نماز اکثیر اعظم اور کبریت احمر ہے کہ جو نہایت ہی معتبر اسناد اور بڑی فضیلت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام سے نماز جعفر طیار ادا کرنے کی فضیلت کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نماز جعفر طیار بجا لائے تو چاہے اس کے گناہ صحرا اور سمندر کی تہ کی ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خداوند متعال اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ راوی نے سوال کیا، مولا اس نماز کو ادا کرنے کا انعام اور ثواب یعنی گناہوں سے عفو و درگزر فقط شیعان حیدر کرار کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، یہ فقط ہمارے شیعوں کے لیے مخصوص ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات طرفین کی کتب میں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اعمال کی قبولیت فقط محمد و آل محمد کی محبت اور ان کی ولایت پر منحصر ہے۔
ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یبن رسول اللہ، اگر کوئی نماز جعفر طیار بجا لاتا ہے تو کیا اسے وہی ثواب حاصل ہوگا کہ جو ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر طیار کو یہ نماز تعلیم کرتے وقت بیان فرمایا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، یعنی اسے وہی ثواب ملے گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کے لیے بیان فرمایا تھا۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ اس نماز کو پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے، اور خداوند کریم نماز میں پڑھی جانے والی ہر تسبیح کے عوض نمازی کے جنت میں درجات بلند فرماتا ہے، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ بعض روایات میں ان نیکیوں کی تعداد 12,000 تک بیان کی گئی ہے، اور روایت کے مطابق ہر نیکی کا حجم احد پہاڑ سے بھی بڑا بیان کیا گیا ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ کے پاس جب لوگ پریشانیوں مثلا روزگار، اولاد یا شادی وغیرہ کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھتے تو آپ ان کو نماز جعفر طیار پڑھنے کی تلقین کرتے اور فرماتے، نماز پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں اگر مکھی کے پر جتنا بھی آنسو نکل آئے تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ نماز جعفر طیار ادا کرنے کا طریقہ۔ ویسے تو یہ نماز شب و روز کے نوافل کی جگہ پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس نماز کو پڑھنے کا افضل وقت روز جمعہ کے پہلے حصے یعنی زوال آفتاب سے پہلے ہے، لیکن اگر طلوع آفتاب کے بعد ادا کی جائے تو زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ نماز جعفر طیار 4 رکعتی نماز ہے جو نماز فجر کی طرح 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے۔ نماز کی نیت کچھ اس طرح کی جائے گی کہ 2 رکعت نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال، جبکہ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات پڑھی جاتی ہے۔ تیسری رکعت یعنی دوسری نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر، اور چوتھی رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جاتی ہے، جبکہ ان تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں، یعنی ہر رکعت میں 75 بار تسبیحات اربع کچھ اس ترتیب سے تلاوت کی جائے گی۔ ہر رکعت میں حمد و سورہ کے بعد 15 مرتبہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تلاوت کی جائے گی، اور یوں ہر رکعت میں تسبیحات کی تعداد 75 اور پوری نماز میں ان کی مجموعی تعداد 300 ہو جائے گی۔